أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے۔ آج حدیث کا نمبر ہے 100۔ اللہ کے فضل و کرم سے 99 احادیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، 99، اور آج 100ویں حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے اسے قبول فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 743 ہے، 743، اور اس حدیث کا تعلق نماز میں قراءت سے ہے۔ اس موضوع پہ پہلے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آج کی حدیث کا تعلق بھی اسی موضوع سے ہے کہ نماز میں تلاوت کرنا۔ راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ میں خدمت کی اور آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں۔ یہ وہی انس بن مالک ہیں جن کی والدہ ام سلیم ہیں، اور ام سلیم بہت ہی عقل مند، بہت ہی سمجھدار خاتون تھیں، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین، یہ تینوں نماز کا آغاز کیا کرتے تھے الحمد للہ رب العالمین سے۔ یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا نماز کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز تو اللہ اکبر سے ہوتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ تلاوت، اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ بسم اللہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ الحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، صلیت مع ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے نماز پڑھی ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اور عثمان کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ روایت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بخاری کی ہے یا مسلم کی؟ جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بخاری کی تھی، جو ابھی پڑھ رہے ہیں یہ مسلم کی ہے۔ اور مسلم شریف میں جب میں نے اس حدیث کو چیک کیا تو یہاں پہ صلیت مع ابی بکر کے ساتھ صلیت مع رسول اللہ کے الفاظ ہیں، کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ میں نے نماز پڑھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جناب ابو بکر، عمر اور عثمان کے ساتھ۔ فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے ان میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ پڑھتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس روایت سے
پچھلے الفاظ کی مزید تائید ہو گئی کہ وہ تلاوت کا آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ ولی مسلم، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے۔ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو وہ نماز کا آغاز کیا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ۔ لا يذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ذکر نہیں کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، نہ تلاوت کے آغاز میں اور نہ تلاوت کے اختتام پہ۔ یہ جو آخری مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا ہے کہ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ، جبکہ یہ صلاۃ کے الفاظ مسلم شریف میں نہیں ہے، لیکن مفہوم یہی ہے، کیونکہ پچھلی روایات میں آ چکا ہے کہ یفتتحون الصلاۃ۔ مسلم شریف میں اس روایت کا نمبر ہے 399، 399۔ یہ دونوں روایتیں مسلم شریف میں اسی نمبر کے ساتھ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ رہے ہیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک سال کی بات نہیں ہے، 10 سال کی بات ہے۔ اور اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا سورہ فاتحہ کے آغاز میں۔ کہتے ہیں بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کو بھی میں نے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا۔ یہ سب لوگ نماز کا آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ ہوا اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم۔ اب آتے ہیں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے اختلاف کی طرف۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد، کتنے امام ہو گئے؟ 3۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ پڑھنا یہ نہیں کہا اونچی پڑھنا یا آہستہ پڑھنا، فی الحال بات کیا ہو رہی پڑھنے کی۔ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام مالک کی دلیل یہی حدیث ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے، جس میں یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تلاوت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، نہ اختتام پہ پڑھتے تھے۔ تو ایک تو دلیل امام مالک کی ہو گئی یہ حدیث۔ دوسرے نمبر پہ امام مالک کا یہ موقف ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، بسم اللہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے۔ یہ دلائل کس کے دیے ہم نے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے، جو نماز میں بسم اللہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ دیگر 3 ائمہ وہ کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور ان کی دلیل کئی ایک احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مسلم شریف کی ہے جس کا نمبر ہے 400 400 انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ہمارے سامنے تشریف فرما تھے، تو آپ نے اونگے ہلکی سی آپ کو نیند آئی، آنکھ پہ اونگ طاری ہوئی، اور پھر آپ مسکرانے لگے۔
تو ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چنانچہ آپ نے تلاوت کر کے بتایا کہ وہ کون سی صورت ہے. تو آپ نے تلاوت کا آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بسم اللہ سورہ کوثر کا حصہ ہے، اور جیسے سورہ کوثر کا حصہ ہے ایسے ہی وہ قرآن کریم کی ہر سورت کا حصہ ہے. ورنہ کم از کم یہ تو ثابت ہوا کہ قرآن کریم کا حصہ ہے. بسم اللہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہوا کہ سورہ کوثر کا حصہ ہے. تو جیسے وہ سورہ کوثر کا حصہ ہے ایسے ہی وہ ہر سورت کا حصہ ہے. تو صحیح موقف یہی ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یعنی کہ امام مالک کا موقف ٹھیک نہیں ہے. صحیح موقف یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب قرآن کریم ترتیب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ جمع کیا، ورنہ زبانی تو قرآن کریم وہ اللہ کے نبی سے لے چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے قرآن کریم دیا ہے اور لکھواتے بھی تھے، لیکن ایک جگہ جب جمع کیا تو صحابہ کرام نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے، اور صحابہ نے مصحف میں قرآن کریم کے اس نسخے میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جو قرآن کا حصہ نہ ہو. جب انہوں نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے ہر سورت سے پہلے. بسم اللہ قرآن کریم کی آیت ہے ہر سورت سے پہلے. یہاں پہ فرق ہے پہلی بات میں اور جو اب بات میں کر رہا ہوں اس میں. پہلی بات یہ تھی کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے. اب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کا ہونا یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. بسم اللہ ہوگی، کیا اس سورت کے اندر اس کو آیت نمبر 1 شمار کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بات کا مسئلہ ہے. تو امام ابن تیمیہ نے کیا بیان کیا ہے کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کریم کا حصہ ہے سوائے سورۃ توبہ کے. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ ہر سورت میں بسم اللہ ایک آیت ہے، اور پھر انہوں نے دلیل کیا دی ہے، یہی حدیث تو بھی ہم نے پڑھی ہے سورہ کوثر والی. سورہ کوثر والی حدیث کو دلیل بنا کے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے. تو اب تک ہم نے کیا مسئلہ حل کیا جی؟ ہم نے یہ مسئلہ حل کیا کہ امام مالک کا موقف ٹھیک نہیں ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، موقف ٹھیک نہیں ہے. موقف 3 اماموں کا ٹھیک ہے کہ بسم اللہ نماز میں پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اماموں سے ہٹ کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف میں نے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کا حصہ ہے. پھر میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف پیش کیا کہ بسم اللہ ہر سورت کا ایک حصہ ہے باقاعدہ. اور دلیل کیا ہے؟ یہی مسلم شریف کے حدیث نمبر 400 کہ سورہ کوثر سے پہلے آپ نے بسم اللہ باقاعدہ پڑھی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ
سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ کیا یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی یا آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی؟ تو یہاں پہ اب اختلاف ہوا کتنے اماموں میں؟ 4 میں کہ 3 میں؟ 3 میں، کیونکہ چوتھے تو قائل ہی نہیں ہے، وہ تو بسم اللہ پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہے، تو باقی 3 رہ گئے۔ تینوں میں پھر اختلاف ہوگا اب کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنی ہے۔ امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی۔ امام شافعی کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جناب انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کیسی ہوتی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، کیسے آپ تلاوت کرتے تھے؟ تو فرمانے لگے جناب انس بن مالک، کانت مدہ، آپ کی تلاوت مد کے ساتھ ہوتی تھی، لمبا کرتے تھے۔ ثم قرأ، پھر انس بن مالک نے یہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمد، بسم اللہ، بسم اللہ میں مد، الرحمن میں مد، الرحیم میں مد، یمد بسم اللہ و یمد بالرحمن و یمد بالرحیم۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے اس کا 5046 5046۔ دوسری حدیث، حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان سے بھی سوال کیا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات، آپ کی تلاوت کے بارے میں، تو فرمانے لگی، کان یقطع قراءتہ آیتن آیتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران ہر آیت کو الگ الگ پڑھتے تھے، یعنی کہ عام طور پہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے نہیں تھے، الگ الگ پڑھتے تھے۔ پھر مثال دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہاں پہ رکتے، الحمد للہ رب العالمین یہاں پہ رکتے، الرحمن الرحیم یہاں پہ رکتے، مالک یوم الدین یہاں پہ رکتے۔ اچھا، ام سلمہ نے یہ بیان کرنے کے لیے کہ آپ تلاوت کیسے کرتے تھے، تلاوت کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ام سلمہ نے بسم اللہ کی تلاوت آپ سے سنی ہے۔ کیسے سنی ہے؟ اونچی آواز سے کر رہے ہوں گے یا آہستہ آواز سے؟ اونچی آواز سے۔ پیچھے انس بن مالک نے بھی بسم اللہ کی تلاوت آپ سے سنی ہے، تو اونچی آواز سے کی ہے تو سنی ہے۔ یہ جو حدیث ہے، دوسری حدیث ام سلمہ، اس کو روایت کی امام احمد نے، اور اس کا نمبر ہے 26583، 26583، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے نمبر ہے 4001، 4001، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ 2 دلائل امام شافعی نے دیے ہیں کس موضوع پہ؟ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے گی اور اونچی آواز سے پڑھی جائے گی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے جی؟ کیسے دلائل ہیں امام شافعی کے؟ جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو 2 احادیث پیش کی ہیں، یہ حدیثیں صحیح ہیں، حدیثیں درست ہیں، لیکن جس مسئلے پہ انہوں نے ان کو دلیل بنایا، دلیل بنتی نہیں ہے، کیونکہ ان میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، ان میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، ان میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز میں کیسے تلاوت کرتے تھے، ان میں تو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ تلاوت کیسے کرتے تھے۔
تو تلاوت جب آپ کرتے تھے تو آپ جب اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے تو بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے. اب ہم آتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی طرف. ان کا موقف کیا ہے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی. ان کی دلیل یہی حدیث ہے، حدیث جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہے، حدیث نمبر 100 عمدۃ الاحکام کی، کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم بھی تلاوت کا آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے. یہ کیسے پتہ چلا کہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے؟ کیونکہ یہ ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھتے ہوں. تو بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن آہستہ آواز سے، اونچی آواز سے جو تلاوت کرتے تھے اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا تھا. اور یہ حدیث انس بن مالک کی ہے، جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے اور تینوں خلفاء کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں. تقریباً 25 سال انہوں نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، 10 سال اللہ کے رسول کے ساتھ، ٹوٹل یہ 35 سال ہو گئے. انس بن مالک جب کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں اور وہ تلاوت کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، تو وہ 35 سال کی نمازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. کتنے سال کی نمازوں کا؟ 35 سال. تو خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ نماز جب آپ شروع کریں تو نماز کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پوری دعا، یا اللہم باعث بینی پڑھیں. اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے. پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ سے پھر آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ کے بعد سورہ فاتحہ، لیکن فاتحہ سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ بسم اللہ کے بارے میں سنت طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے. اس کے بعد نئی حدیث اور نیا ہمارا موضوع ہے. موضوع ہمارا نیا کیا ہے؟ سجود السہوی، بھول کے سجدے. نماز میں بھول گئے تو اس وجہ سے جو سجدے کیے جاتے ہیں ان کیا کہتے ہیں؟ سجود سہو. سہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں بھولے ہیں اور اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوں گی. مثال کے طور پہ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب انسانوں سے آگے ہیں، لیکن بہرحال آپ بشر ہیں. جیسے دیگر لوگ بھول جاتے ہیں، آپ بھی کچھ باتیں بھول جاتے تھے. لیکن چونکہ آپ نبی تھے اس لیے آپ کو خبردار کر دیا جاتا تھا. اور یہ جو بھول ہوتی تھی اس کا تعلق نبوت کے امور سے نہیں تھا. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ آپ دین پہنچانے میں بھول جائیں، لیکن جو دین پہنچا چکے ہیں اس پہ عمل کرنے کے دوران بھول ہو سکتی ہے. 2 رکعتوں کی بجائے، مثال کے طور پہ 4 رکعتوں کی بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھ دیں. ایسا ہوا ہے. آج ہم یہی حدیثیں پڑھیں گے. آپ کے بھولنے میں یہ بھی حکمت تھی کہ امت کو پتہ چلے کہ جب انسان نماز میں بھول جائے تو وہ کیا کرے، بھولنے کی شکل میں بھول کی تلافی کیسے کرے، اس کا ازالہ کیسے کرے. اور اس میں امت کے لیے تسلی بھی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھولے ہیں تو آپ اگر بھول جاتے ہیں تو آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، زیادہ پریشان نہ ہوں.
سجدہ سہو کے پیچھے 3 اسباب میں سے کوئی سبب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 نماز میں اضافہ، نمبر 2 نماز میں کمی، نمبر 3 نماز میں شک و شبہ۔ شک شبہ کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ تو آئیے حدیث نمبر 101 پڑھتے ہیں۔ 101 عن محمد ابن سیرین، یہ حدیث مروی ہے، اسے روایت کرتے ہیں کون؟ محمد ابن سیرین۔ محمد ابن سیرین کون ہے؟ تابعی ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، جن کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے، جو خادم رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے خادم تھے محمد ابن سیرین۔ نیٹ بند ہو گیا کیا؟ ایک منٹ، دوبارہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ محمد ابن سیرین یہ غلام تھے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے، اور انہوں نے ان کو بعد میں آزاد کر دیا تھا، بہت بڑے عالم دین بنے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، احدی صلاتي العشی، دوپہر کی 2 نمازوں میں سے ایک۔ العشی، العشی کا جو لفظ آیا ہے، العشی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ وقت جو زوال شمس سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، سورج کے زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک، غروب ہونے تک۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ایک ایسا وقت آتا ہے جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، سینٹر میں، مشرق و مغرب کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ آیا کدھر سے ہے؟ مشرق کی طرف سے، جانا اس نے کدھر ہے؟ مغرب کی طرف، لیکن فی الحال وہ درمیان میں رکا ہوا ہے، سینٹر میں ہے۔ اب جب وہ مغرب کی طرف حرکت شروع کرے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوال۔ تو زوال سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ العشی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی، یعنی کہ وہ کیا ہوگی؟ دوپہر کی نمازیں کیا ہوں گی جی؟ یا زور کی یا عصر کی۔ قال ابن سیرین، امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں، وسماھا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کا باقاعدہ نام لیا تھا، یا زور کہا تھا، یا عصر، ولکن نسیت انا، لیکن میں بھول گیا ہوں۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ محمد ابن سیرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، ابن سیرین بھول گئے نا؟ کیا بھول گئے؟ کہ نماز زور کی تھی یا عصر کی؟ اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں ایک بار بھی نہ بھولے ہوتے تو ہم کبھی بھی بھولتے تو ہم تو بہت زیادہ ٹینشن لیتے، اور شاید جو ہمیں حدیث بیان کرنے والا ہوتا وہ کبھی بھول جاتا، ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی حدیث لینی نہیں، کیونکہ یہ تو بھول جاتا ہے۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں بھولے ہیں تو ہمیں تسلی ہوئی کہ اس پہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی۔ جو سب سے افضل انسان ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، وہ بھی تو بھولے ہیں، اور ہم ابن سیرین کی حدیث کو قبول کریں گے۔ البتہ جو کثرت سے بھولے احادیث میں، علماء کرام اس کی حدیث کے اوپر یقین نہیں کرتے، جو کثرت سے بھولے، جس کا حافظہ بہت ہی کمزور ہو۔ قال، کہتے ہیں ابو ہریرہ، فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ ویسے ظہر کی عصر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جی؟ 4۔ اور یہ بتا دوں
کہ یہ حدیث تو ہم پڑھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول کو اس حدیث میں کہ آپ سے بھول ہو گئی۔ لیکن یہی واقعہ عمران بن حسین بھی روایت کرتے ہیں، دوسرے صحابی، تو ان کی حدیث میں بغیر شک کے تذکرہ آیا کہ یہ عصر کی نماز تھی۔ کون سی نماز تھی؟ عصر کی۔ اور عصر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4۔ تو کہتے ہیں آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، الی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، مسجد میں رکھی ہوئی ایک لکڑی کی جانب۔ ایک لکڑی مسجد میں پڑی ہوئی تھی، مسجد کے کسی کونے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ فاتکا علیہا، آپ نے اس پہ ٹیک لگائی، کأنہ غضبان، گویا کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ وشبک بین اصابعہ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی۔ تشبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر لینا۔ یہ سب کچھ کیوں؟ لگتا یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بھول گئے تھے، تو آپ کی چھٹی حصہ آپ کو کہہ رہی تھی کوئی مسئلہ ہے، اس لیے پریشان سے تھے، لیکن معلوم نہیں تھا آپ کو کہ ہوا کیا ہے۔ وخرجت السرعان من ابواب المسجد، جلد باز لوگ، السرعان جلد باز لوگ مسجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ کیونکہ وہ زمانہ کون سا زمانہ تھا؟ وحی کے نازل ہونے کا، دین کے مکمل ہونے کا، تو انہوں نے سمجھا شاید نماز کم کر دی گئی ہے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر، لوگوں میں ابو بکر و عمر بھی تھے۔ فہابا ان یکلماہ، تو انہوں نے آپ سے گفتگو کرنے میں ہیبت محسوس کی، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتنی ہیبت تھی، آپ کا اتنا جلال تھا کہ ابو بکر و عمر جیسے عظیم صحابہ کرام کو بھی آپ سے گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ وفی القوم رجل، لوگوں میں ایک آدمی تھا، فی یدیہ طول، اس کے ہاتھوں میں لمبائی تھی، اس کے ہاتھ لمبے لمبے تھے۔ یقال لہ ذو الیدین، اس کو کہا جاتا تھا ذو الیدین، 2 ہاتھوں والا۔ تو کیا باقی صحابہ کرام 2 ہاتھوں والے نہیں تھے؟ لیکن اس کے 2 ہاتھ زیادہ لمبے تھے، اس لیے کیا کہا گیا؟ ذو الیدین۔ نام اس کا تھا خرباق۔ فقال یا رسول اللہ، ذو الیدین سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، لمبے ہاتھوں والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، اور مقصد آپ کا اس کی توہین کرنا نہیں ہے، اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے تعارف کرانا۔ اسماعیل 2 ہیں، اب آپ بتانا چاہتے ہیں وہ اسماعیل جو لمبے قد والا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسماعیل جو لمبے قد والا ہے۔ یا آپ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اس اسماعیل کے جس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسماعیل جو چھوٹے قد والا ہے۔ یا ابراہیم 2 ہیں، ایک نبینا ہے ایک نبینا نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ابراہیم جو نبینا ہے۔ تو جب ان چیزوں کا تذکرہ آپ تعارف کے طور پہ کریں گے، مذاق اڑانے کے انداز میں نہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ فقال، تو اس آدمی نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ صحابی دیگر صحابہ کرام کے سامنے نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول گئے ہیں؟ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا آپ کے بھولنے کے معاملے میں کہ آپ بھول سکتے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔
یعنی کہ پوری نماز ہوئی ہے. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لوگوں کو مخاطب کر کے، اکما یقول ذو الیدین، کیا معاملہ اسی طرح ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول، بات تو اس کی ٹھیک ہے. اور بخاری شریف کی کچھ روایات میں یہاں پہ آیا ہے کہ جب آپ نے ذو الیدین سے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ذو الیدین نے، کہ بل نسیتا، بلکہ آپ بھول گئے اللہ کے رسول. یعنی کہ پہلے تو ان کے ذہن میں دو باتیں تھیں. کون کون سی؟ کہ یا تو آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے. جب آپ نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کر دی گئی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ آپ بھول گئے. فتقدم، پس آپ آگے بڑھے. فصلی ما ترکا، تو آپ نے وہ نماز پڑھائی جو آپ چھوڑ چکے تھے، جو آپ سے رہ گئی تھی. کتنی رکھتے ہیں؟ 2. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا. 4 رکعتیں پوری ہو گئی، اب آپ نے کیا کر دیا ہے؟ سلام پھیر دیا ہے. ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. اب اللہ اکبر کس بات کا جی؟ سجدہ سہو. پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. وسجد مثل سجودہ او اطول، اور آپ نے سجدہ کیا اپنے پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا. یعنی کہ جو نماز میں آپ نے سجدے کیے تھے اسی طرح کا سجدہ کیا، اس کے برابر یا مقدار میں اس سے لمبا. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. اچھا، یہ سجدہ سہو کا آغاز کیسے ہوا جی؟ اللہ اکبر سے. سجدے میں گئے اتنا ہی سجدہ جتنا پہلا تھا، اسی طرح کا سجدہ. اس سے پتہ چلا اذکار بھی تقریباً وہی ہوں گے، کوئی الگ سے اذکار نہیں ہوں گے، وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو عام سجدے میں پڑھتے ہیں. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا. تو اب آپ کیا بیٹھ گئے؟ 2 سجدوں کے بیچ میں. ثم کبر، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. وسجد مثل سجودہ و اطول، اور آپ نے سجدہ کیا اپنے عام سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبا. ثم رفع رأسہ وکبر، پھر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور اللہ اکبر کہا. فربما سألوہ ثم سلم، بسا اوقات انہوں نے اس سے سوال کیا. کس سے؟ محمد بن سیرین سے، تابعی سے. ثم سلم، کیا پھر آپ نے دوبارہ سلام پھیرا؟ 4 رکعتوں کے بعد پہلے سلام آپ کا پھیر چکے ہیں، اب سجدہ سہو کے بعد پھر سلام پھیرا. یعنی کہ ابن سیرین سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم سلم؟ کیا ابو ہریرہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ 2 سجدہ سہو کے بعد آپ نے سلام بھی پھیرا؟ قال، تو کہنے لگے کون؟ محمد ابن سیرین. فنبئت، مجھے بتایا گیا. ان عمران بن حسین قال، کہ عمران بن حسین نے کہا ہے کہ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن سیرین کے پاس یہ حدیث 2 صحابیوں کے ذریعے تھی، ابو ہریرہ کے ذریعے بھی اور عمران بن حسین کے ذریعے بھی. تو کہتے ہیں ثم سلم، کہ آپ نے سجدہ سہو کے بعد بھی سلام پھیرا. یہ الفاظ اگرچہ ابو ہریرہ کی حدیث میں نہیں آئے، عمران بن حسین کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں. اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 482 482، اور امام مسلم نے نمبر ہے 573 573. اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے؟ نمبر 1، یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے سہو ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے. کس معاملے میں؟ اعمال میں، عمل میں. یعنی کہ جو دین نازل ہوا ہے اس پہ عمل کرنے میں بھول ہو سکتی ہے، لیکن بھول پہ ان کو برقرار نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سے بھول ہو گئی ہے.
اور جہاں تک تعلق ہے اقوال کا، کلام کا، تو ناممکن ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھولیں. کہ اللہ کا دین آئے اور آپ بھول رہے ہوں، یہ ناممکن ہے. اللہ کا دین آپ پہنچا رہے ہوں، بھول جائیں گے، ناممکن ہے. مسئلہ بتا رہے ہوں اور آپ بھول جائیں گے، ناممکن ہے. لیکن یعنی کہ اسی مثال کو لے لیں، نماز ہے. نماز کا جو طریقہ آپ نے بتایا اس میں آپ بھولیں، یہ ناممکن ہے. لیکن جو بتا چکے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے کبھی بھول ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بھول ایسے ہی رہ جائے، بلکہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے. اور یہ پہلے دوسرا فائدہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا، دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں بولنے میں، اور اس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں مثال کے طور پہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اگرچہ شان اور مقام کے لحاظ سے تمام انسانوں سے افضل ہیں، لیکن بھول ان سے بھی ممکن ہے اور وہ بشر ہیں. تیسرا مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز مکمل ہونے سے پہلے نماز سے نکل جانا، یہ سوچ کر کہ نماز مکمل ہو گئی ہے جبکہ مکمل ہوئی نہیں تھی، لیکن نمازی نے یہ سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز سے نکل جانے کے بعد یاد آ جائے یا کوئی یاد کروا دے کہ ابھی تو آپ کی کچھ نماز رہتی ہے، تو فوری طور پہ نماز میں داخل ہو کے انسان اس نماز کو مکمل کر لے تو یہ ٹھیک ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے ہیں، لکڑی کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے ہیں، گفتگو بھی ہوئی ہے، اور پھر آپ نے نماز کا نئے سرے سے آغاز نہیں کیا، بلکہ تیسری رکعت جو ہے وہ شروع کی آپ نے. چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نماز کے دوران گفتگو کرتا ہے اور بھول کر کرتا ہے، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیے ذوالجدین نے گفتگو کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نمازیوں نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے تائید کی کہ ذوالجدین ٹھیک کہہ رہا ہے. سب نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ذوالجدین نے اور صحابہ کرام نے تیسری رکعت شروع کی ہے. یہ نہیں کہا آپ نے کسی بھی صحابی سے کہ چونکہ تو نے گفتگو کی تھی تیری نماز پہلی باطل ہو گئی ہے، تو پہلی رکعت سے پڑھے گا. ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی اگر دوران نماز کوئی بھول جائے اور بھول کر گفتگو کر لے تو اس گفتگو سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے جی؟ الحمدللہ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا چھینک لینے والے کو جوابی طور پہ نماز میں کہا جائے گا یرحمک اللہ؟ عام حالات میں تو ہم کہتے ہیں، چھینک لینے والا کہتا ہے الحمدللہ، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور ہم اس سے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، تیرے اوپر. یہ گفتگو ہے، دعا بھی ہے، لیکن دعا اس کو مخاطب کر کے ہے کہ تیرے اوپر اللہ رحم کرے، میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے اللہ تیرے اوپر رحم کرے. نماز میں اگر یہی کہیں گے یرحمک اللہ تو یہ گفتگو ہے. تو اس لیے نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ سکتے ہیں آہستہ آواز سے، لیکن یرحمک اللہ نہیں کہیں گے. تو اگر آج کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو
اور وہ یرحمک اللہ کہہ دے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں باطل ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ جو نماز آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے نماز پوری پڑھ لی ہے، بعد میں آپ کو احساس ہوا یا احساس دلایا گیا کہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی، تو آپ نئے سرے سے نماز کا آغاز نہیں کریں گے، بلکہ جو نماز رہ گئی ہے اس کو پڑھیں گے، چاہے درمیان میں وقفہ زیادہ ہو۔ اب یہاں پہ ٹھیک ٹھاک وقفہ ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، لکڑی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کسی کو جرت نہیں ہو رہی آپ سے گفتگو کرنے کی، حتیٰ کہ جلد باز لوگ مسجد سے نکل کے جا چکے ہیں، پھر ذوالجدین آئے ہیں، انہوں نے آپ سے گفتگو کی ہے اور آپ نے کہا کہ نہ میں بھول رہا ہوں، نہ نماز کم ہوئی ہے، انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ بھول گئے ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، اور آپ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آئے ہیں، تیسری رکعت سے نماز پڑھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں نماز کے دو حصوں کے درمیان فاصلہ طویل ہو جائے لیکن یہ سب کچھ بھول کر ہوا ہو، تو پھر بھی نماز پہ کوئی نماز نہیں ٹوٹے گی، اور آپ نماز دوبارہ سے نماز کا وہ حصہ پڑھیں گے جو رہ گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اگر بھول کر کرتا ہے یا وہ جاہل ہے، اس کو مسئلے کا علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ ہمیں اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے، دیگر حدیث سے بھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو چھینک لی اور اس نے پھر دعا پڑھی، چھینک کسی اور نے لی اور دعا پڑھی کہ الحمدللہ یرحمک اللہ کہا گیا، تو اس کے اوپر یعنی کہ وہ صحابہ کرام نے اس کا برا منایا، ان کا انداز ایسا تھا کہ اس نئے صحابی کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے بولنے پہ ناراض ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا، تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو نماز کے بعد پھر آپ نے ان کو سمجھایا کہ نماز میں گفتگو نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھو، کیونکہ جاہل تھا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سجدہ صاف کرنا واجب ہے اس آدمی کے لیے جو نماز میں بھول جائے، بھول کس شکل میں ہو؟ جب اضافہ کیا ہو، جب نماز میں اضافہ کر دیا ہو ایک رکعت کا، یا کمی کر دی ہو ایک رکعت دو رکعتیں، تو پھر سجدہ صاف کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہوئی تھی؟ کمی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دو سجدہ صاف پہ اکتفا کیا جائے گا، چاہے نماز میں بھول کئی جگہ پہ ہوئی ہو۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، تو یہ سلام پھیرنا یہ کیا ہے؟ کیوں جی سلام پھیرنا بنتا تھا اس موقع پہ؟ نہیں، تو یہ ایک سلام اضافی ہو گیا اور پھر دو رکعتیں کمی ہو گئی، اس کے باوجود آپ نے صرف دو سجدہ صاف کیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ چار کریں گے، یعنی کہ دو سجدہ صاف سلام پھیر دینے کے وہاں پہ جہاں سلام بنتا نہیں تھا، اور دو اس چیز کے کہ دو رکعتیں رہ گئی تھیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام اگر نماز میں بھول جائے تو جب سجدہ صاف ہوگا تو مقتدی بھی اس کے پیچھے سجدہ صاف کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ صاف کے بعد دوبارہ تشہد پڑھیں گے؟ یعنی کہ ایک طریقہ تو سجدہ صاف کا یہ ہے کہ آپ
نماز کا جو اصلی اسلام ہے وہ پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیں. یعنی کہ آپ نماز میں تھے، اتحیات میں تشہد درود شریف وغیرہ پڑھا آپ نے، سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرا جیسے اللہ کے رسول نے کیا یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 2 رکعتیں پہلے ادا کر چکے تھے، درمیان میں گفتگو ہوئی، پھر 2 رکعتیں ادا کی، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کیے. تو اس طرح 2 سجدہ سہو کے بعد کیا اتحیات بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے؟ اصل نماز کا اتحیات اور تشہد پڑھ چکے ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتہ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ملتا کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد بیٹھا جائے، تشہد پڑھا جائے. اگر یہاں پہ کوئی تشہد ہوتا تو اس کا تذکرہ آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ سہو کے بعد کوئی نیا اتحیات یا تشہد نہیں ہے. تو یہ تھی حدیث ابن سیرین جس کو روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 102 کی طرف. 102 راوی ہیں عبداللہ ابن بحینہ، اور بحینہ جو ہے یہ ان کی والدہ کا نام ہے. بحینہ جو صحابی ہیں عبداللہ، ان کی کیا لگتی ہیں؟ والدہ. والد کا نام ہے مالک، اسی لیے کئی روایات میں ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن مالک، اور کئی میں آتا ہے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ، یعنی کہ وہ عبداللہ جو مالک کے بھی بیٹے ہیں اور بحینہ کے بھی بیٹے ہیں. بحینہ ان کی والدہ ہیں، مالک ان کے والد ہیں. وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے تھے. کیا کہتے ہیں عبداللہ یہ عظیم صحابی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی. فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس، تو آپ پہلی 2 رکعتوں میں کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں. کیا رہ گیا؟ تشہد رہ گیا، پہلا تحیات، پہلا تشہد رہ گیا. فقام الناس معہ، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاۃ، یہاں تک کہ جب آپ نے نماز کو مکمل کر لیا. وانتظر الناس تسلیمہ، اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے. یعنی کہ پہلا تحیات چھوڑ دیا آپ نے، لیکن آخری تحیات میں آپ بیٹھے، اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، دیگر دعائیں پڑھ لیں، اور باقی کیا رہ گیا تھا؟ آپ کا سلام پھیرنا. تو کبر، تب آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا. سلام پھیرنے کی بجائے کیا کہا؟ اللہ اکبر. وہو جالس، اللہ اکبر آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا، کھڑے نہیں ہوئے اس کے لیے. فسجد سجدتین، تو آپ نے 2 سجدے کیے قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا. پہلی حدیث میں ہم نے آپ کے سجدہ صاحب کا کیا طریقہ پڑھا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے الگ سے 2 سجدہ صاحب کیے. اب ہم نے طریقہ کیا پڑھا ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے ہی 2 سجدہ صاحب کر لیے. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 1224 1224، اور امام مسلم نے نمبر ہے 570 570. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے جو ابھی پڑھی ہم نے، حدیث عبداللہ ابن بحینہ. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی پہلا تشہد ترک کرتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے. اگر وہ بھول گیا تھا، اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے پھر نہیں، پھر تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر بھول گیا تھا تو پھر وہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی.
دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلا تشہد نماز کے ارکان اور فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات میں سے ہے۔ کیا مطلب؟ واجب اور ارکان کی کیا تقسیم ہے جی؟ رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کا مثال کے طور پہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ رہ گیا تو یہ رکعت پوری پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں کہ میں آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیتا ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا کیونکہ رکن رہ گیا آپ کا۔ سورہ فاتحہ آپ کی رہ گئی، وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ رکوع آپ کا رہ گیا، وہ رکعت پوری پڑھنی پڑے گی دوبارہ سے، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا کیونکہ یہ چیزیں ارکان ہیں۔ نماز میں ان کی بنیادی اہمیت ہے، ارکان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ارکان کے بعد درجہ اور مقام ہوتا ہے واجبات کا، واجبات کی اتلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا پہلا تحیات رہا تو آپ نے کیا کیا ہے؟ سجدہ سہو کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تحیات، پہلا تشہد جو ہے یہ رکن نہیں بلکہ واجب ہے۔ دیکھیں جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں 2 رکعتیں آپ کی رہ گئی تھیں، کیا آپ نے سجدہ سہو پہ اکتفا کیا؟ 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتوں کے بغیر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ 2 رکعتیں پڑھی پھر 2 سجدہ سہو کیے۔ یہاں پہ التحیات رہ گیا سو رہ گیا، اس کی جگہ پہ آپ نے 2 سجدہ سہو کیے ہیں آخر میں جا کے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ واجب ہے نماز میں، اسی لیے تو آپ نے سجدہ سہو کیے، لیکن یہ رکن نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام کی مطابقت کی، پیروی کی کیا اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلا تحیات چھوڑا، تشہد چھوڑا، کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کی ہے اس مسئلے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کی کیا کرنی چاہیے؟ پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ امام جب پہلا تحیات چھوڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ خبردار کریں۔ خبردار کیسے کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کیسے خبردار کریں گی؟ تالی کے ذریعے، تالی کے ذریعے۔ اچھا، امام کو خبردار کیا جا رہا ہے، کھڑے ہونے باقاعدہ پورا صحیح طرح کھڑے ہونے سے پہلے امام کو اگر سمجھ لگ جائے تو اس کو چاہیے واپس آئے اور التحیات پڑھے، تشہد پڑھے، اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اب واپس نہ آئے، اب تیسری رکعت کو جاری رکھے اور آخر میں کیا کر لے؟ سہو کے 2 سجدے کر لے، بھول کے 2 سجدے کر لے۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر امام 4 رکعتیں پڑھا چکا ہے اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور مقتدیوں نے خبردار کیا اور مقتدیوں کو یقین ہے کہ 5ویں رکعت ہے، شک نہیں بلکہ یقین ہے، لیکن امام نے کھڑے ہونے پہ اصرار کیا تو اب مقتدی کیا کریں گے؟ بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ مقتدی امام کی پیروی کریں گے، جیسا کہ یہاں پہ مقتدیوں نے پیروی کی ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ نہیں پیروی کریں گے۔ یہاں کی صورتحال اور ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ پہلا تحیات رہ گیا لیکن تیسری رکعت پڑھنا تو درست عمل ہے نا، وہ تو نماز کا حصہ ہے تیسری رکعت، تو تیسری رکعت میں تو امام کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن 5 رکعتوں والی تو کوئی نماز ہے ہی نہیں، تو زور کی نماز امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے 5ویں رکعت کے لیے؟ آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آپ پھر کیا کریں؟ آپ بیٹھے رہیں، خبردار کرنے کے بعد، سبحان اللہ کہنے کے بعد بیٹھے رہیں۔ امام کو جب بھی احساس ہو اپنی غلطی کا، جدھر سے احساس ہو فوراً واپس آئے۔ اب وہ پہلے تحیات والا معاملہ نہیں ہے، پہلا تحیات رہ گیا، امام صحیح کھڑا ہو گیا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اب آگے چلے، واپس نہ آئے،
لیکن یہ 5ویں رکعت کا مسئلہ ہے، 5ویں رکعت نماز میں ہے ہی نہیں. تو امام کو جب بھی احساس ہو اپنی غلطی کا واپس آئے. اگر واپس نہیں آتا تو مقتدی اتحیات کی حالت میں بیٹھا رہے، اس کے اتحیات میں پہنچیں گا، انتظار کرے، 5ویں رکعت کے آخر میں اتحیات میں پہنچے گا. تو جب وہ سلام پھیرے تو اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، لیکن 5ویں رکعت پڑھنے میں امام کا ساتھ نہ دے، کیونکہ 5 رکعتیں یہ نماز نہیں ہے. تو یہ چند مسائل تھے جن کا سجدہ صاحب سے تعلق ہے. سجدہ صاحب کے تعلق سے بہت زیادہ مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم مؤلف کے ساتھ ہیں، صاحب کتاب کے ساتھ ہیں. جس قدر انہوں نے احادیث اس موضوع پہ بیان کی ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین حنیف سے ایمانوں میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج تو کیا جی اتوار، اور سوموار کو درس ہوتا ہے درر البہیہ کا. وہ فقہی کتاب ہے. فقہی کتاب میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلہ آیا تو پوری تفصیلات کے ساتھ پھر آتا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پہ جب سجدہ صاحب کا مسئلہ آئے گا تو پھر مزید گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت دین حنیف سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.